افطار کے دن رزق اور دولت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو تندرستیوں کو ختم کروا لیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے گھر کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ اس وظیفے کو جب بھی کسی نے پڑھا ریب سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی غیبی دولت پانا چاہتے ہیں، غیبی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ ایک دن کے پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ناممکن حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ ایک دن کا وظیفہ پڑھ کر اپنے حالات بدل لو۔ یہ وظیفہ جس کا دن سے بتایا جائے آپ نے بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ اتنا آسان سا عمل میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لو گے اور اس کے فائدے آپ کو پتہ چلیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ غیبی طریقے سے اچانک پیسے کیسے آ گئے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، راتوں رات اس کی قسمت چمک اٹھی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب چمک جائیں، کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں تو چلتے پھرتے ماہ رمضان کی 29 تاریخ اتوار کے دن کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ اگر آج تک آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا تو آج میرے کہنے پر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ دوستو اس وظیفے کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اگر کوئی بندہ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ غیب سے اس کو رزق بھی ملتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، جو اس کی حاجت ہوتی ہے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھنا ہے اور جس ترتیب سے یہ وظیفہ بتایا جائے گا اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورے دن میں 24 گھنٹے میں جب آپ کا دل کرے آپ پڑھ لیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج آپ نے پڑھا آپ کو فائدہ ہو گیا تو آپ اس دن کا انتظار کرو گے کہ کب یہ دن آئے گا ہم پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتا ہے راتوں رات اس کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہو، زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ ایک منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ آپ جہاں کہیں موجود ہیں فوراً پڑھ لو، سستی مت کرو، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، جاب پر ہو، دکان پر ہو، جیسے ہی ویڈیو دیکھو وظیفہ پورا سمجھ لو اور فوراً اسے پڑھ لو۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ تو میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں، شروع سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، گھر پر ہو، دکان میں ہو، آفس میں ہو، پڑھ لو۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکتے تو ابھی سبسکرائب کر لیں خدا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے ہمارے ڈیلی بیسس پر میں کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 29 رمضان المبارک آخری اتوار کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت تو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار لازمی ویڈیو کو روک کر ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی کو جو ہے پڑھ لیں۔ دیکھیں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اپنے نیت اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہے شادیہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لو، آپ نے بہت سی سفارشیں بھی کروانی پھر بھی آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآن سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ کوثر کا نہیں پڑھتا تو سورہ کوثر کی تلاوت لازمی سماعت فرما لیں۔ اور پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ قرآنی آیت قرآنی سورت سورہ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانتے چلے جائیں۔ یقین کیجیے ایسی بابرکت صورت ہے جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ ان گناہوں کی قدر کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق بند کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگستیاں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ کلمہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بندہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے کلمہ طیبہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تصویر دانوں پر پڑھ لیں، صرف 61 مرتبہ 61 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے، یہ اتنی قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے سارے بگڑے کام سمجھ جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔
वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसके लिए बादशाही है और इसी के लिए हक है और वो हर चीज पर कादिर है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। एक और हदीस बात में ये भी है, सुनिए कि इसका ताल्लुक क़यामत के दिन हिसाब किताब से है। इससे भी इस कलमे तैयबा की फजीलत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे एक उम्मती को निजात फरमाएगा, अल्लाह ताला इनाम रजिस्टर खोलकर इसके सामने रख देगा और रजिस्टर का तौर वर्ज़ हद निगाह तक होगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा, क्या तुम इसमें तर्जुमातों में से किसी का इनकार करता है? या मेरे ख्याल में मेरे लिखने वाले हाफिज़ीन ने तुम पर जुल्म किया? वो उम्मती कहेगा नहीं, ऐ मेरे रब। अल्लाह फरमाएगा, क्या तेरे पास कोई गुज़र है? वो कहेगा नहीं, ऐ मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों नहीं? हमारे पास तेरी एक नेकी है, यशवा आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। फिर कागज का एक टुकड़ा निकाला जाएगा, इस पर ये दर्ज होगा, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे, दोनों का वज़न करो। उम्मती कहेगा, ऐ मेरे रब, इस टुकड़े की रजिस्टरों के सामने क्या हैसियत है? अल्लाह फरमाएगा, तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बस सारे रजिस्टर तराजू के एक पल्ले में रख दिए जाएंगे और कलमा शहादत वाला कागज का टुकड़ा दूसरे पल्ले में रख दिया जाएगा। लेकिन इस टुकड़े वाला पल्ला भारी और रजिस्टरों वाला पल्ला हल्का हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज वज़नी नहीं हो सकती। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी फजीलत है। इसके अलावा एक और हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दो बातों की वसीयत फरमाई। इनमें से एक बात ये थी कि मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ। फिर इसकी मज़ीद फजीलत बयान फरमाई, सातों आसमानों और सातों ज़मीन में अगर एक पल्ले में और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो दूसरा पल्ला इस कलमे की वजह से भारी हो जाएगा। और अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन एक बंद हल्का हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह इसको खोल देगा। जब आप इस अमल को करोगे, इंशाअल्लाह देखोगे कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी काम आपके अटके हुए होंगे वो सही हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, सेहत का मसला है, बीमारी का मसला है, जो कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात चल रही है, इंशाअल्लाह वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तैयबा को इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, जब आपने पढ़ लिया, इस पर यकीन कर अच्छे तरीके से, अब तीसरा आखिरी वजीफा जो आपने पढ़ना है वो अल्लाह के सिफाती नाम, अल्लाह के जलाली नाम, अल्लाह के करम करने वाले नाम, या ज़ुल जलाल वल इकराम का वजीफा है। ये ऐसा जलाली इसमें हाज़िर है कि आपके घर से परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपके सामने खड़ा दुश्मन जो आपका रास्ता रोकता है, चाहे बेटी के रिश्तों में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, चाहे आपके कारोबार में रुकावटें खड़ी करता है, आपके मसाइल को बढ़ाता चला जाता है, आपकी मुसीबत खड़ी करता है, या ज़ुल जलाल वल इकराम करते साथ ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी, दुश्मन आपका भाग जाएगा। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हो, किसी को अपना बनाना चाहते हो, तो या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ें। आप अपने घर में रिज़्क़ और दौलत की फरामनी चाहते हैं, आप अपने घर में रिज़्क़ और दौलत की खैर नसीब चाहते हैं, तो या ज़ुल जलाल वल इकराम को पढ़ें। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या ज़ुल जलाल वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ुल जलाल वल इकराम दो बार हो गया। इस तरह से आप या ज़ुल जलाल वल इकराम को आंसू की ऊपर पढ़ लें या फिर तस्बीह में पढ़ लें। आपने सिर्फ 100 दफा पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। आज 29 रमज़ान इतवार के दिन जो भी काम आपके हवाले किए हैं, अगर कोई फकीर भी पढ़ेगा तो अच्छा बन जाएगा, अगर कोई भिखारी भी पढ़ेगा तो देने वाले से देने वाला बन जाएगा। यकीन कीजिए, या ज़ुल जलाल वल इकराम की 100 दफा की तस्बीह पढ़ते साथ ही आपको खुद महसूस होगा कि आपके ऊपर रहमत की बरसात हो रही है, आपका जिस्म लरज़ जाएगा, आपको यूं महसूस होगा कि कोई करीब से गुजर गया है। तो समझ लो कबूलियत हो चुकी है, समझ लो कि रमज़ान के महीने में आपके नसीब में बहार आ चुकी है, आपकी तमाम की तमाम बंदशियां, रुकावटें, बंदिशें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। ये अमानत अल्लाह वालों की अमानत है और मैंने अल्लाह वालों के तरीकों से बताए हैं। ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने हमारे शुरू में पढ़ा था। उसके बाद आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की सच्ची तौबा करें, जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह करीम ने तौबा कबूल फरमाई है। जब जिस्म हल्का हो जाए तो अल्लाह से जिद करके मांगो, वो रब जो मुसव्विर असबाब है वो गैब से असबाब बना देगा। आपने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाना है और अल्लाह ताला से परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। अल्लाह पाक से रुक कर फरमाएंगे इंशाअल्लाह आज आपकी हालत पूरी होने वाली है। बस उसे नियत के साथ और पूरी काबिल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। इस तरह की बरकत से आपका अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ करो कि मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी पाक वाले के लाइन में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।